سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ. سبق نمبر 4 ہم پڑھیں گے. آج کے سبق کے اندر منصرف اور غیر منصرف کو ہم نے پڑھنا ہے. دیکھیں ذرا، پہلے نمبر پر آتا ہے منصرف. منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، وہ منصرف کہلاتا ہے. پھر منصرف کے آگے اقسام ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ابھی اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں. تو غیر منصرف کی تعریف منصرف کی تعریف کے بالکل برعکس ہے. غیر منصرف یعنی جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے تو غیر منصرف ہے، نہ پایا جائے تو وہ منصرف ہے. تو دیکھیے اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا. تو چونکہ یہ تینوں حرکتوں کی طرف پھرتا ہے اور تنوین کے ساتھ پھرتا ہے، اس لیے اس کو منصرف کہا جاتا ہے. اور غیر منصرف تینوں حرکتوں کی طرف نہیں پھرتا اور تنوین کے ساتھ نہیں پھرتا، اس لیے اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے. اب غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ یہ دیکھ لیں. ان میں پہلے نمبر پر ہے عدل، دوسرے پر ہے وصف، تیسرے پر تانیث، چوتھے پر معرفہ، پانچویں پر عجمہ، چھٹے پر جمع، ساتویں پر ترکیب، آٹھویں پر وزن فعل. یہ 8 اس کے اسباب ہیں. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ان 8 اسباب میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے گا تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا. پہلے ہم یہاں پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان سارے اوصاف کا ان کا مطلب کیا ہے. دیکھیں ذرا، اب پہلی نمبر پر ہے عدل. عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ اصل میں یہ نہیں تھا، بعد میں پھر کر وہ یہ والا لفظ بن گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عدل. اور دوسرا ہے وصف. وصف صفت کو کہتے ہیں جو کہ صفت آپ ابھی پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے تانیث. تانیث کہتے ہیں مونس کو. پھر تانیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تانیث بالتا ہوتی ہے یعنی جس کے آخر میں گولتا ہو، اور دوسری تانیث مانوی ہوتی ہے جس کے آخر میں گولتا نہ ہو. پھر اسی طرح تانیث کی 2 قسمیں اور ہیں. ایک تانیث کے آخر میں الف مکسورہ کھڑی زبر آتی ہے، دوسری تانیث جس کے آخر میں الف ممدودہ آتی ہے یعنی مد کے بعد آگے حمزہ آتا ہے. تو یہ جو تانیث کی 2 قسمیں ہیں، تانیث الف مکسورہ کے ساتھ اور تانیث الف ممدودہ کے ساتھ، یہ 2 قسمیں ایسی قسمیں ہیں جو ایک ہی دو کے قائم مقام ہیں. آگے چلیں، آگے ہے معرفہ یعنی کسی مخصوص ذات کا نام ہونا. دیکھیں معرفہ کی اقسام ہے. یہاں پر جو سبب بتایا گیا ہے وہ علم ہے معرفہ کی اقسام میں سے، جو کہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، باقی قسمیں نہیں بنتی. اور 5ویں نمبر پر ہے عجمہ. عجمہ کہتے ہیں کسی لفظ کا عجمی زبان کا لفظ ہونا یعنی عربی کا نہ ہونا. تو عجمی زبان کا کوئی لفظ ہے تو یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. اور 6 نمبر پر ہے جمع یعنی منتہی الجموع کا صیغہ ہو. جمع کی آخری جمع جس کو جمع اقصی بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. اور یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ جو جمع ہے یہ ایسا وصف اور ایسا سبب ہے جو کہ اکیلا ہی ایک دو کے قائم مقام ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے ہے ترکیب. ترکیب سے مراد یہاں پہ مرکب منع صرف ہے یعنی 2 لفظوں کو ملا کر ایک لفظ کر دینا اور درمیان میں کوئی اور حرف نہ ہو. اور 8ویں نمبر پر ہے وزن فعل یعنی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا، یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے. یہ 8 اسباب ہو گئے. اب ان میں سے ہر ایک کی آپ مثالیں دیکھ لیں. جیسا کہ پہلے نمبر پر ہے عمر. اب یہ جو عمر ہے، عمر میں 2 وصف پائے جا رہے ہیں. ایک عمر میں عدل ہے اور دوسرا عمر میں معرفہ ہے. آگے چلیں، دوسرے نمبر پر ہے سلاس اور مسلس. یہ جو دوسری مثال ہے اس کے اندر بھی 2 وصف پائے جا رہے ہیں. ایک اس کے اندر وصف پایا جا رہا ہے عدل کا اور دوسرا اس کے اندر وصف پایا جا رہا ہے وصف. یہ 2 سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ آگے چلیں، آگے ہے زینب. زینب کے اندر بھی 2 سبب ہیں. ایک تو اس کے اندر تانیث ہے اور دوسرا اس کے اندر معرفہ ہے. یہ 2 سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں. آگے چلیں، حبلہ. یہ تانیث الف مکسورہ کے ساتھ ہے جو ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے. آگے چلیں، ہمراہ. یہ تانیث الف ممدودہ کے ساتھ ہے جو ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے. آگے چلیں، آگے ہے ابراہیم. ابراہیم میں 2 سبب ہیں.
ایک سبب تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ معرفہ ایک مخصوص نبی کا نام ہے، دوسرا یہ عجمہ ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے۔ آگے چلیں، مساجد اور مصابیح، یہ جمع ہے اور یہ ایک سبب ہی دو کے قائم مقام ہے۔ تو ہر ایک ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے مثالیں سمجھتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر ہے با لبکہ، اس میں دو سبب ہیں، ایک تو اس کے اندر معرفہ ہے اور دوسرا اس کے اندر ہے یہ ترکیب، معرفہ اور ترکیب یہ با لبکہ میں پائی جا رہی ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے احمد، احمد میں ایک تو یہ وزن فعل ہے اور دوسرا معرفہ ہے، یہ دو اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ آگے ہے سکران اور عثمان، اس میں دیکھیں ایک تو اس میں الف نون زائدہ تان ہے اور دوسرا اس میں علم ہے۔ تو اس طرح یہ کچھ مثالیں ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جس میں غیر منصرف کے ہر سبب کی آپ کے سامنے مثال آ چکی ہے۔ اب اسی سے متعلقہ تمرین کو ہم انشاءاللہ آگے حل کریں گے۔